مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے ضیاء درود و سلام صفحہ نمبر 11 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 40، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آج 1437 ہجری کے ماہ فاخر، ماہ شیخ عبد القادر یعنی ربیع الاخر کی 10ویں شب ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، اور اس میں اچھی اچھی نیتیں بھی ہونی چاہیے کہ جب اچھی نیتیں ہوتی ہیں تو ہی ثواب ملتا ہے، اچھی نیتیں نہ ہو تو ثواب نہیں ملتا، تو اپنے حسب حال اچھی نیت کرنی ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جب جب صلو علی الحبیب کہا جائے گا زور سے درود شریف پڑھوں گا تاکہ صلو علی الحبیب کہنے والے کی بھی دل جوئی ہو، اور میری آواز جہاں جہاں تک پہنچے وہ ساری چیزیں اس کی گواہ بھی ہو جائیں، اور بدن میں بھی چستی پیدا ہو۔ زور سے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد کا نعرہ لگے گا تو تھوڑی سستی اڑے گی، نیند چڑھی تو بھی انشاءاللہ اڑ جائے گی۔ صلو علی الحبیب۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار شریف مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جاتے ہوئے مقام تنعیم سے تقریباً 12 کلومیٹر آگے مقام نواریہ پر واقع ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ اور خاتون جنت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کے مزارات جنت البقیع میں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار جنت المعلی میں ہے۔ سوال عرض یہ ہے کہ ولیاء کے مزارات دیکھنے کو نہیں ملتے جتنے اولیاء کرام کے مزارات دیکھنے کو ملتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ ولیات کی شہرت بھی کم ہوتی ہے کیونکہ وہ عورتوں کو تو پردہ کرنا ہوتا ہے۔ پہلے کی عورتیں ہماری طرح جیسے آج کل بازار پٹی پڑی ہیں اور جدھر دیکھو عورتوں کا ہجوم ہے، اور لیڈیز فرسٹ کا نعرہ تو بہت پرانا ہو گیا، اب پتہ نہیں کوئی آگے پیچھے ہو گیا تو پتہ نہیں ہے، پہلے تو تھا یہ لیڈیز فرسٹ۔ تو یوں پہلے جو عورتیں تھیں وہ پردہ تھا، اور پردہ بھی سخت ہوتا تھا، اور شاید ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو ولیات تھیں
ان کی شہرت نہ ہوئی. پھر لوگوں کو رجوع کروانا مقصود نہیں ہوتا، ولیات کی طرف مردوں کو مائل کرنا کوئی مقصود ہی نہیں ہے نا. تو ہو سکتا ہے یہ بھی وجہ ہو کہ ولیات جو ہیں ان کی شہرت کم ہوئی. ولیات تو یقیناً ہوئی ہوں گی، لاکھوں کروڑوں ہوئی ہوں گی، اور ہر ولی اور یہ ولیہ کو پتہ نہیں ہوتا اپنی ولایت کا، یہ بھی ہوتا ہے. بعضوں کو ہوتا ہے، بعضوں کو نہیں ہوتا. تو یہ ان کی بھی مطلب اقسام ہے نا. تو یوں پتہ ہی نہیں ہے کہ مطلب یہ جو دنیا سے رخصت ہوئی بی بی یہ ولیہ تھیں، تو یوں بھی مزار نہیں بنا ہوگا. تو شہرت جس کی ہوتی ہے اس کا مزار بنتا ہے. تو یوں تو لاکھوں اولیاء کرام ہیں جن کی کوئی شہرت نہیں ہوتی، تو ان کا مزار بھی اس طرح نمایاں نہیں ہوتا. تو ہر ایک کا مزار بنتا نہیں ہے، نہ مزار بنانا کوئی شرط ہے. اور جو غیر ولی ہو وہ صالحین میں سے نہ ہو، عام آدمی ہو، اس کا مزار بنانا بھی مناسب نہیں ہے. جیسے آج کل اب ہر ایک کی قبریں پکی بنا دیتے ہیں، تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو قبرستان کی جگہ گرتی ہے، پھر ٹوٹتی ہے، پھوٹتی ہے. تو اصل مزارات جو بنائے جاتے ہیں اس کا مقصد ہوتا ہے، وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں، ان سے فیض اٹھائیں. عام آدمی سے فیض اٹھانے کا کوئی مقصود نہیں ہے. کافی کہ سنگ مرمر اور کئی تھلے کی قبریں لوگ اپنے عزیزوں کی بناتے ہیں. ماں سے محبت تھی تو بنا دی، باپ سے محبت تھی بنا دی، بیٹے سے محبت تھی تو جناب مزار کھڑا کر دیا اس کا. تو یہ طریقہ جو یہ نہیں مناسب، بلکہ اگر کوئی اچھی نیت نہیں بن پاتی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اسراف میں بھی آ جائے. جیسے عمارت بناتے تو عمارت بنانے میں تو یہ اعلیٰ حضرت نے صاف لکھا ہے کہ یہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے. ہاں اگر اس لیے عمارت بنائی اس کی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فتح رضویہ شریف میں کہ اس کے سائے میں بیٹھ کر تو تلاوت کرے، زائرین آئیں تلاوت کریں، کچھ عبادت کریں. کوئی نماز کی جگہ بنا دی تو وہ نماز پڑھیں، یہ جائز صورت ہے. خامہ خواہ کی عمارت بنا دی، اس کا کوئی صحیح اس کی نیت ہی نہیں ہے، تو اب یہ اسراف ہے. تو آج کل یہ بھی ہو رہا ہے. اپنے عزیزوں کو ہوتا داڑھی منڈا بے نمازی، یا چلو نمازی بھی ہے تو کوئی مطلب وہ علماء میں سے نہیں ہوتا، تو اس کا مزار بنا دیتے ہیں، گنبد بنا دیتے ہیں. اس بیچارہ جو گیا اس کو یہ گنبد اور یہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا. جی ہاں، اس جو لاکھ یا لاکھوں روپے اس پر خرچ کیے اور سنگ مرمر اپنی امی کی قبر پر لگا دیے، اس بیچاری کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا اس کا. یہ جو رقم آپ نے لگائی نا، یہ ساری رقم اگر کسی غریب کو کام دھندے پر لگا کر پاؤں پہ کھڑا کر دیں گے نا، تو اس کی اولاد بھی دعا دے گی آپ کی امی کو، اس سال صاحب کے لیے کر دیں گے. یا کسی کو کپڑے دلا دیں گے، کسی کو مکان دلا دیں گے. بیچارے آج کل ویسے پاکستان میں تو کتنی غربت ہے، بے روزگاری کتنی ہے، مکانوں کے لیے بیچارے پریشان ہیں. تو کھانے کے مطلب واقعی مسائل ہیں. ہر آدمی دوسرے کو بتاتا نہیں ہے، سفید پوشی ہے. تو ایسے کسی غریب کو ڈھونڈ کر، خاص کر اپنے رشتہ دار میں ہو تو ثواب زیادہ ملتا ہے. صلہ رحمی کی نیت کریں گے تو یہ بھی ثواب ملے گا. تو کوئی اس کو دیکھ کر اگر اس کا گھر آباد کر دیں گے نا اس رقم سے، تو یہ امی کے ایصال ثواب کے نام پر امی کی موج لگ جائے گی. باقی آپ کے سنگ مرمر، یہ ٹائلیں اور یہ خوبصورت جو کتبے آپ لکھتے ہیں نا، اس سے آپ کی امی کو کوئی مطلب کچھ بھی نہیں ملے گا، نہ آپ کو ملے گا. ہو سکتا تھوڑی واہ واہ ہو جائے، تو واہ واہ کی آخرت میں کیا پذیر آئی. بلکہ حب جا تو ویسے ہی ہے نا کہ اچھی چیز نہیں ہے، مذموم صفت ہے اپنی شہرت چاہنا، واہ واہ چاہنا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. دیکھیں میں نے مزارت اولیاء کو نہیں چھیڑا، کوئی یہ نہیں بولے کہ میں نے مزار بنانا کوئی ناجائز کہہ دیا ہے. مزار بنانا جائز ہے، ولیوں کے مزاروں پر گنبد بنانا جائز ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس پر چادر چڑھانا جائز ہے. تو ان کا مقصود، میں عرض کر رہا ہوں، مقصود یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان کی طرف مائل ہوں، کہ ہم لوگ اہل ظاہر ہیں، ظاہر دیکھ کر مائل ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ یہ دیکھ کر ہم مائل ہوں گے، ان کے قرب میں برکت پائیں گے، فیض اٹھائیں گے، یہ مقصود ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
प्यारे मुस्लिम, मैं गुजरात मालवी कक्ष से अनीसा अत्तारिया बोल रही हूँ। मेरा सवाल है कि आपको जो कोई बड़े इस्लामी भाई सवाल करते हैं तो इतना खुश नहीं होते जितने मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नी सवाल करते हैं तो ज्यादा खुश होते हैं। इसकी क्या वजह है? जज़ाकल्लाह खैर। सुभान अल्लाह। खाली मैं ही खुश नहीं होता हूँ, दूसरे भी मुस्कुरा रहे होते हैं। ये अल्लाह ताला ने मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों में कशिश रखी है। अब किसी को ज्यादा कशिश आती है, किसी को कम आती है, किसी को बिल्कुल नहीं आती। बात तो बिल्कुल रुके रुके होते हैं। बच्चों को लिपट ही नहीं कराते। बच्चे लिपट रहे होते हैं लेकिन उनका मुंह हस्बे मामूल फूला होता है, पूछते ही नहीं है। अच्छा, बात ये होता है कि सिर्फ अपने बच्चों को प्यार करते हैं, दूसरे के बच्चों को घास नहीं डालते। ये सिफत भी अच्छी नहीं है। इसमें 99.9 इब्तिला, हाँ लाखों में कोई एक होगा शायद जो दूसरे के बच्चों को भी लिफ्ट देता होगा। मैंने बहुत नोट किया है, खुद मेरा खून जलता है बाद होगा। जैसे हमारे बच्चे पोते डोते जो होते हैं ना, तो ये तरीकत है, निस्बत है, इस वजह से लोग प्यार करते हैं। जब फिर भी बात नहीं करते तो मैं नोट करता तो मुझे भी मजा नहीं आता। ये बच्चा मेरा इसे लिफ्ट मांग रहा है, लिफ्ट दे ही नहीं रहा। बहुत नहीं पूछता इसका, प्यार से हाथ ही रख देता इस पर, थोड़ा मुस्कुरा लेता तो मेरा बच्चा खुश हो जाता, मेरा पोता खुश हो जाता, पोती राजी हो जाती। खैर, तो मेरा हिसाब जो है ना, मैं मतलब कुछ और ही है। तो यूं मतलब मुझे आम तौर पर तो सबके बच्चे अच्छे लगते हैं। एक मेरी एक फितरत है, आम बच्चे भी मैं प्यार करता ही रहता हूँ। इन्हें बात होगा नहीं कि हर बच्चा अच्छा लगे भी जरूरी नहीं है। बात बच्चे गंदे से होते हैं या उनमें कोई हुस्न या कशिश नहीं होती, लेकिन मैं उसको भी, मेरी तरकीब होती है कि प्यार करूं ताकि इसके बाप की दिल जोई हो, बच्चे का दिल खुश हो। आज भी एक छोटी बच्ची पीछे चल रही थी डर के हमारे, तो आगे बढ़ा दिया मैंने। ऐसे घर वाले देखेंगे तो खुश होंगे कि ये भी आ गई भाई स्क्रीन पर। आगे चल रही थी, पीछे हो रही थी। तो खैर बच्चों की ट्रेनिंग तो होती होगी कि चलना साथ, वैसे करीब जाने का जरूरी नहीं है। तो जुलूस हो तो इस तरह का मौका, कोई कैमरा हो ना जब, तो उसकी बरकतें लेने के लिए साथ साथ चलना, तो हम तुमको घर पे देखेंगे। मेरे को लगता है कि ये तरबियत होती होगी, गालिब गुमा नहीं है। क्या करना चाहिए? अब बच्चे को, अभी से बच्चों को हम लोग हुब्बे जहाँ की तरबियत करते हैं। अभी तो ये मरफूल कलम होते हैं, मगर इनका छोटे बच्चों का शौक देखा, लपक लपक कर मेरे पास आते हैं। ये बेचारे मारे जाएंगे यार बड़े होकर। ये हिर्स इनके अंदर बैठ गई ना शोहरत की। ये शोहरत स्क्रीन पर आना बहुत देने के, सही बोलता हूँ, रिस्क रिस्क रिस्क। बेवकूफ लोग हैं यार जो खामखा यूं सर निकालते हैं, यूं करते हैं, यूं देखते हैं कि किसी तरह कैमरे की नजर हो जाए। कैमरे की नजर क्या काम आएगी यार? मुस्तफा की नजर डलवाएं, गोश्त पाक की नजर डलवाएं तो बात बनेगी यार। हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी अलैहि रहमतुल्लाह कभी खुद वलियों के सरदार है, बगदाद शरीफ में इनका मजार है। बहुत बड़े वली हैं, इल्म कलाम की तरफ थे ये। फिर गोश्त पाक की एक नजर ने सारा इनको बुला दिया और वो पिला दिया कि बस मस्त हो गई, और विलायत का ताज इसको पहना दिया। सोहरवर्दिया सिलसिले के सरदार बन गए। सोहरवर्दिया सिलसिला जितने भी रूए जमीन पर सोहरवर्दी है ना, वो सब के सब इन्हीं की निस्बत से सोहरवर्दी कहलाते हैं। शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी अलैहि रहमतुल्लाह कभी हाजिरी मजार पर बगदाद शरीफ में। हम खुशकिस्मती से जब इनके दरवाजे पर पहुंचे ना, अब वही बंद था दरवाजा, जैसे आपने कहा हाजिरी नहीं हुई। आज हम भी पहुंचे, दरवाजा बंद था। हम जैसे पहुंचे, ये एक कुदरती बात है कि इनका तसर्रुफ है, किसी को भेजा इन्होंने तो दरवाजा खोला। एक आदमी ने आके अंदर से दरवाजा खोला। हमने बोला हमको जियारत करनी है, अरबी था कोई, तो बेचारा वो अंदर ले गया। फिर शायद और दरवाजा खोला, फिर एक तीसरा दरवाजा खोला, गालिबन 3 दरवाजे खोलकर फिर जाकर हमको मजार शरीफ पर हाजिरी नसीब हुई। ऐसा कुछ याद पड़ता है मुझे। तो ये सैयदना शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी अलैहि रहमतुल्लाह कभी, तो हम भले कादरी हैं लेकिन हमको सोहरवर्दियों से या नक्शबंदियों से या चिश्तियों से नऊजुबिल्लाह हमारा कोई तासुब थोड़ी है।
سب ہمارے سر کے تاج ہیں الحمدللہ. یہ سارے سلسلے آپ دیکھو نا، کوئی ہوائی جہاز میں جائے، کوئی ٹرین میں جائے، کوئی بس میں جائے، کوئی پیدل چل کر جائے، جانا مدینہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمت اللہ القوی، جو کہ بہت بڑے ولی اللہ تھے، ولیوں کے سردار تھے، مسجد الخائف میں حج کے دنوں میں مسجد الخائف میں کافی لوگ ہوتے ہیں، تو مسجد الخائف جو کہ مینا شریف میں واقع ہے، اس میں وہ دورہ فرما رہے تھے نا، آ جا رہے تھے، بظاہر اور کوئی کام بھی نظر نہیں آ رہا تھا. تو آپ سے عرض کیا کہ حضور کیا کر رہی ہے؟ تو فرمایا کہ میں کسی اللہ کے نیک بندے کی نظر ڈلوا رہا ہوں، مجھ پر نظر پڑ جائے. تو یہ کیمرے کی نظر پر بات چلی تھی، یہ کیمرے کی نظر کام نہیں آئے گی، وہ اس پاک کی نظر ہوگی تو بیڑا پار ہوگا. کیمرے کی نظر تو کہیں ادھر ادھر تباہی کے گڑے میں نہ ڈال دے. اس لیے کیمرے کی خاطر جو بعض ہوتے ہیں اسکرین پر جو بار بار نظر آتے ہیں نا، تو وہ بھی غالباً ایسے ہوتے ہیں کیمرے کی وہ ترکیب میں بیٹھتے ہوں گے ایسی سیدھ میں کہ یہاں جہاں بار بار کیمرہ آتا جاتا ہو، وہ جگہ ان کی مخصوص، بعض ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو مخصوص جگہ پہ ملیں گے. ایسے بھی دیکھیں گے جو کیمرے کی نظر سے بچتے ہیں. ایک مدنی منع کو میں نے دیکھا تھا، یہ بقر عید کے دنوں جب مدنی منوں کو ہم کرتے ہیں نا، یہ میں نے ایک ہی دیکھا ہے مدنی منا، جس سے کہ بات ہوئی. ویسے اکا دکا اور بھی میں نے محسوس کیا ہے کہ مدنی منع جیسے کہ وہ ان کو پرواہ نہیں ہوتی کیمرے کی، لیکن وہ پتہ نہیں اس کو میں نے بلایا ہے کیا کیا، تو اس نے میرے کو نہ بولا. میں نے کہا کیوں؟ آپ نے بولا نہیں میں، یعنی وہ اب یہ جو مجھے یاد پڑتا کہ ان کے گھر میں سے کسی نے، ماں نے، ابو نے منع کیا تھا کہ نہیں کیمرے میں نہیں، کیمرے کے سامنے نہیں جانا، اسکرین پہ تم نظر نہیں آؤ. یہ ایک کی مطلب ہو، خیر شرم تو گناہ بھی نہیں ہے، انما الاعمال بالنیات. اگر یہ کہ شہرت کی خواہش سے بیٹھتا کہ سب دیکھ کے میرے کو میری شہرت ہو، تو یہ مذموم ہے، یہ بری بات ہے، اچھی بات نہیں ہے. اب بچوں کو سمجھانا اچھا ہے، لیکن یہاں تو بچوں کو ٹرین کر کے بیچتے ہیں میرے پاس، تو اس کا تو بہت تجربہ مجھے، اللہ بہتر جانے کس کی کیا نیت ہے. ایسا ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ اس وقت بچوں کی یہ مس ٹریننگ ہے. یہ اب بھی ان کو کچھ سمجھ نہیں پڑتی ہوگی زیادہ، لیکن یہ کہ آگے چل کر یہ بیچارے ہو سکتا ہے کہ برباد ہو بے جا کی وجہ سے. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اب میں یہ بھی سوچتا ہوں خود تو ہر وقت اسکرین میں آتا ہے، اس کا تو دل بھر گیا تو یہ اب ایسی باتیں کرتا ہے. چلو یہی صحیح، اپنے فائدے کی بات لے لیں. اگر آپ کے لیے نقصان دہ میں جو بولتا ہوں، اب بولنے والے کو مت دیکھیں، کیا کہہ رہا ہے وہ دیکھ لیں اس وقت. کیونکہ اب ہماری پوزیشن، میری جیسے پوزیشن یہ کہ میں مدنی چینل سے مائنس ہو نہیں سکوں گا، وہ سارا دن لگا رہتا ہوں. یعنی کہ میرے بعض اوقات یعنی کہ جیسے ضرورت نہیں ہے، میں نے کوشش کی تو میں آگے پیچھے بیٹھ گیا تو کیمرہ میرے پاس آ جاتا ہے، تو بھاگ کے کہاں جاؤں میں، تو خامخواہ کیمرے کو ڈسٹرب کرتا ہوں، پھر شرافت سے آگے آ جاتا ہوں. یہ بھی ہوا ہے ایسا بھی میرے ساتھ. اور یہاں تو میرا بیٹھنا ظاہر ہے کہ اس کے بغیر مدنی مذاکرے کا تو سلسلہ نہیں ہو سکتا مدنی چینل پر. لیکن یہ ہر ایک سوچے کہ میری ضرورت ہے، کیا میں مدنی چینل کی زینت ہوں، میری وجہ سے کوئی سنیت کا فائدہ ہوگا، سنت کی تبلیغ ہوگی، نیکی کی دعوت کی دھوم مچے گی، مجھے دیکھ کر لوگ متاثر ہوں گے، ان کی دل جوئی ہوگی. ایسا غور کر لے آدمی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سجاد رضا اطاری عرض کر رہا ہوں. آپ سے سوال یہ ہے کہ جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، تو ان کی اولاد ان کو ایصال ثواب کرنے میں سستی کرتی ہے، ان کی قبر پر جانے پر بھی سستیاں ہو جاتی ہیں. برائے کرم کوئی آسان سا مدنی نسخہ عطا فرما دیں کہ ان کو ایصال ثواب کس طرح کیا جائے اور ان کی قبر پر حاضری کس طرح دی جائے اور استقامت کیسے حاصل ہو. یوں تو مطلقاً قبرستان کی حاضری کار ثواب ہے، جبکہ وہ شریعت کو ملوز رکھتے ہوئے ہو، اور ماں باپ کی قبر پر حاضری کے خصوصیت کے ساتھ احادیث مبارکہ میں وہ بیان ہے. خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جو اپنے ماں باپ دونوں یا ایک کی قبر پر ہر جمعہ کے دن زیارت کے لیے حاضر ہو، اللہ عز و جل اس کے گناہ بخش دے گا اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے والا لکھا جائے گا. سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے، جو شخص اپنے والدین کے انتقال کے بعد ان کی قسم سچی کرے اور ان کا قرض اتارے اور کسی کے ماں باپ کو برا کہہ کر انہیں برا نہ کہلوائے، وہ والدین کے ساتھ بھلائی کرنے والا لکھا جائے گا، اگرچہ ان کی زندگی میں نافرمان تھا. اور جو ان کی قسم پوری نہ کرے اور ان کا قرض نہ اتارے اور کسی کے والدین کو برا کہہ کر انہیں برا کہلوائے، وہ نافرمان لکھا جائے گا، اگرچہ ان کی زندگی میں بھلائی کرنے والا تھا. تو جب ماں باپ کی قبروں پر جانے میں یہ فضیلت اور ترغیب، تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اولیاء کرام کے مزارات پر بھی حاضری، یہ بھی سعادت کی بات ہے، یہ بھی ثواب کا کام ہے. خود پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر سال شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لاتے تھے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اطاری ہے. میں اکاڑا چک نمبر 14L پنجاب سے بات کر رہا ہوں. آپ کی بارگاہ میں یہ میرا سوال ہے کہ کچھ لوگ مثلاً کہ یوں کہتے ہیں کہ جمعرات کے دن یا مثلاً کہ ان دنوں میں کوئی ایسا کام شروع نہیں کرنا چاہیے. کچھ لوگ جمعہ کے بارے میں بھی بولتے ہیں کہ یہ دن ٹھنڈا ہوتا ہے، اس دن میں بھی کام شروع نہیں کرنا چاہیے. تو اس کے بارے میں جواب ارشاد فرمائے کہ ہمیں ان دنوں میں کام شروع کرنا چاہیے یا نہیں. جمعے کو تو عام طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنی دکان کا افتتاح کرتے ہیں. جمعے کا دن تو برکت والا دن ہے، اور جمعے کی نماز کے بعد کے لیے تو قرآن کریم میں بھی ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جب جمعے کی نماز ادا کر لی جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق تلاش کرو. تو اب دیکھ لیجئے آپ، تو یہ مطلب غلط فہمیاں ہیں، اس پر نہ جائیں. جمعرات کو بھی کر سکتے ہیں، جمعے کو بھی کام کر سکتے ہیں. کوئی دن جو ہے وہ منحوس نہیں ہوا کرتا. علامہ سید محمد امین بن عمر بن عبدالعزیز شامی قدس سرہ السامی لکھتے ہیں، علامہ حامد آفندی علیہ رحمت اللہ القوی سے سوال کیا گیا، کیا بعض دن منحوس یا مبارک ہوتے ہیں جو سفر اور دیگر کام کی صلاحیت نہیں رکھتے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جو شخص یہ سوال کرے کہ کیا بعض دن منحوس ہوتے ہیں، اس کے جواب سے اعراض کیا جائے، یعنی نو لفٹ کر دیا جائے اس کو، اور اس کے فعل کو جہالت کہا جائے اور اس کی مذمت بیان کی جائے. ایسا سمجھنا یہود کا طریقہ ہے، یہودیوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے جو اللہ پر توکل کرتے ہیں. دیکھا آپ نے کسی کہ سخت رد ہے کہ جو دن کو منحوس سمجھے کہ اس دن کام شروع نہیں کرنا چاہیے.
یہ میں نے روایت پڑھ کر سنائی آپ کو، تنقیح الفتاوی الحامدیہ جلد 2 صفحہ 367 کے حوالے سے، اور یہ لکھی ہے حکایت، یہ بدشگونی جو کہ مکتبۃ المدینہ کی پرنٹڈ چھوٹی سی کتاب ہے جس میں کچھ 100-125 پیجز ہیں. ہاں تو یہ بہت پیاری کتاب ہے، اس کو ضرور لیجئے، اور نہیں پڑھی تو مہربانی کر کے اس کو پڑھ لیجئے. تو جتنا مطلب ہے کہ اس کو پڑھ لیجئے، آپ کو معلومات کا خزانہ ہاتھ میں آئے گا. شاید ہی کو بچتا ہوگا کہ بدشگونی بدفعلی سے بچتا ہوگا، اس معاشرے میں معلومات ہی نہیں ہے. تو گھروں کے ماحول بھی اس طرح کے بدشگونی والے، اور اس کو منوس کہہ دیں گے، اس کو منوس کہہ دیتے ہیں. تو یہ ضرور لیجئے، اور آئندہ بچنے کا بھی انشاءاللہ ذہن ملے گا نا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلا جمعہ کون سے سن اور کون سی ہجری میں ادا کیا، اور کتنے جمعے ادا کیے؟ جواب ارسال فرمائیں. مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے فیضان جمعہ، صفحہ نمبر 2. صد الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو 12 ربیع الاول روز دوشنبہ یعنی پیر شریف کو چاشت کے وقت مقام قبا میں اقامت فرمائی، یعنی وہاں آپ ٹھہرے. دوشنبہ یعنی پیر شریف سے شنبہ یعنی منگل، چہار شنبہ یعنی بدھ، پنج شنبہ یعنی جمعرات یہاں قیام فرمایا اور مسجد کی بنیاد رکھی. روز جمعہ مدینہ طیبہ کا عزم کیا، یعنی مدینہ شریف کی طرف آگے بڑھے، ارادہ فرمایا. راستے میں بنی سالم ابن عوف جہاں یہ قبیلہ تھا وہاں ان کے علاقے میں سمجھو جمعہ کا وقت آیا، اس جگہ کو لوگوں نے مسجد بنایا. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہاں جمعہ ادا فرمایا اور خطبہ فرمایا. الحمدللہ عز و جل آج بھی اس جگہ شاندار مسجد جمعہ قائم ہے، اور زائرین حصول برکت کے لیے اس کی زیارت کرتے اور وہاں نوافل ادا کرتے ہیں. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کتنے جمعے ادا فرمائے یہ بھی بیان کیا ہے. تو یہ فیضان جمعہ صفحہ 3 پر ہے. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 500 جمعے پڑھے ہیں، اس لیے کہ جمعہ بعد ہجرت شروع ہوا، جس کے بعد 10 سال آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی شریف رہی. اس عرصے میں جمعے اتنے ہی ہوتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضوان قادر اطاری منڈی باغدین سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جمعرات کو مانگنے والے بازار میں بہت زیادہ تعداد میں آتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں پہلے ہی سے بہت زیادہ پیسے ہوتے ہیں، ان کو مزید خیرات دینا کیسا؟ اصل یہ ہمارے ہاں جمعرات کو خاص کر ذہن ہوتا ہے صدقہ خیرات کرنے کا، جو کہ اچھا ہے. اور پھر یہ بھی صدا لگاتے ہیں نا جمعرات بھلی مراد، تو بیچارے لوگ دیتے ہیں ان کو. اس میں یہ کہ جمعرات کو اگر کوئی حقدار مانگتا ہے تو اس کو مانگنا جائز ہے اور دینا بھی جائز، لیکن حقدار کم ہوتے ہوں گے. آج کل دھوکے کا دور ہے، اب پہلے ہی پیسے ہوتے ہیں، اگر وہ تھوڑا ریزگاری وغیرہ ہوتا ہے نا، سامنے جو نظر آتی ہے
تو یہ نوٹوں کی گڈیاں دکھائیں گے تو کون دے گا ان کو؟ یہ تو کپڑے بھی اچھے نہیں پہنتے تو ترکیب ہوتی ہے ان کی. پھٹے پرانے بعض کام دھندے کرتے ہوں گے اور جمعرات کو آ کر وہ پھٹے پرانے ایک جوڑا جو رکھا ہوتا وہ بدل کے وہ آ جاتے ہوں گے. یا کچھ دیر جب تک ان کو یہ آئیڈیا ہوتی ہوگی کہ کس ٹائم پر بھیک ملتی ہے، وقت کا بھی ان کو اندازہ ہوگا. صبح سویرے نہیں آئیں گے کہ وہ لوگ ٹال دیں گے ابھی بونی نہیں ہوئی چل پا ادھر سے، تو تھوڑا پھر کما لیں گے تو یہ پھر پہنچیں گے. رمضان میں زیادہ آئیں گے کہ رمضان میں کاروبار زور پہ ہوتا ہے اور لوگ زیادہ خیرات کرتے ہیں، تو یہ رمضان میں یہ بیمار بھی ہو جاتے ہیں، ان کے بعد ایکس رے بھی آ جاتا ہے اور ڈاکٹری رپورٹ بھی ان کے پاس آ جاتی ہے، سب کچھ ان کے بعد. یہ رمضان میں یہ بہت ساری ترکیبیں ان کی بن جاتی ہیں تو لوگ دے رہے ہوتے ہیں. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. تو جو حقدار نہیں ہے اس کو دینا، جبکہ ہم کو پتا ہے کہ یہ واقعی حقدار نہیں ہے تو دینا بھی اس کو جائز نہیں ہے. انہیں تحفہ دینا اور الگ بات ہے کہ ہم کسی کروڑ پتی کو بھی تحفہ دیں جبکہ ہمارا اس سے مراسم ہے، لیکن یہ جو مانگ رہے نہیں، یہ تحفے کا تو محل ہی نہیں ہے، نہیں تو ہے بھیک مانگ رہا ہے، خیرات مانگ رہا ہے. ان کو کون تحفہ دے گا؟ ان کو نہ دیا جائے. یہ جمعراتی جو فقیر ہوتے ہیں نا، یہ عام طور پہ یہ مطلب بزنس مین ہوتے ہیں، پروفیشنل، اور اگر کوئی حقدار ہے تو اس کو ضرور دینا چاہیے. مانگنے کی عادت تو یہ آئے ہوئے نا اتنے سارے، ان میں بھی کچھ نہ کچھ ایسے ہو سکتا ہوں کہ جو کسی سے مانگ کر ہی آئے ہوں گے کہ ہم کو فیضان مدینہ دیکھنا ہے، ہم کو فلاں کا دیدار کرنا ہے، تو سوال کر کے آئے ہوں گے. تو یہ اس طرح کا سوال اس مقصد کے لیے سوال کرنا بھی حرام ہے کہ مجھے میرے پیر کو دیکھنا ہے، مجھے پیسے دے دو، کرایہ دے دو. اور تاک کے کسی دیوانے کو پکڑا ہوگا جو پیر بھائی ہو اس کا. اگر ایسے ہیں تو یہ توبہ بھی کریں اور جا کر ان کو پیسے بھی لوٹا دیں واپس، یا ان کو بول دے کہ ہم کو پتا نہیں تھا، ہم نے تو وہاں جا کر یہ مسئلہ سیکھا، تو اب کیا ہوگا، ہم تو پیسے لے چکے، خرچ ہو گئے، تو ہم انشاءاللہ تھوڑے تھوڑے کر کے آپ کو بھر دیں گے. یہ ان کو جا کر کہیں. اس طرح سوال کر نہیں سکتے، یہ بہت مذموم ہے. تو جو اس طرح مانگتے ہیں سوال کر کے، جیسے جو آئے ہیں یہاں، وہ مدینے جانے کے لیے بھی سوال نہیں کر سکتے ہاں کہ ہم کو حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، پیسے دے دو، یہ بھی جائز نہیں ہے سوال کرنا. تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص سوال کرتا رہے گا یہاں تک کہ وہ اللہ تعالی سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا. حضرت سیدنا سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوال ایک قسم کی خراش ہے کہ آدمی سوال کر کے اپنے منہ کو نوچتا ہے، جو چاہے اپنے منہ پر اس خراش کو باقی رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ سوال کرنے میں کیا ہے تو کوئی کسی کے پاس سوال لے کر نہ جاتا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مال بڑھانے کے لیے سوال کرتا ہے وہ انگارے کا سوال کرتا ہے، تو چاہے زیادہ مانگے یا کم کا سوال کرے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس پر نہ فاقہ گزرا نہ اتنے والے بچے ہیں جن کی طاقت نہیں رکھتا اور سوال کا دروازہ کھولے، اللہ عز و جل اس پر فاقے کا دروازہ کھول دے گا، ایسی جگہ سے جو اس کے خیال میں بھی نہیں. یہ فیضان زکوٰۃ جو کہ مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ بلکہ کتاب ہے، اس میں سے میں نے آپ کو سنایا 140 تا 141 پیج. سوال کرنا بالکل یہ جو بھی اس طرح آئے ہوں تو غلط کیا ہے. ہاں امی سے مانگ لینے میں حرج نہیں ہے، ابو سے مانگ لیا تو کوئی حرج نہیں ہے. اس طرح باپ نے بیٹے سے مانگ لیا تو بھی حرج نہیں. اب جس طرح پارٹیوں کے پاس جا کے مانگتے ہیں، عام لوگوں سے بولتے ہیں، جان پہچان والوں سے، یار جا رہا ہوں
یا جس سے ایسی ترکیب ہے کہ ایک دوسرے سے مانگ لیتے ہیں آپ، ہے نا، اس کا لے لیا، اس نے آپ کا لے لیا، کھا لیا ایک دوسرے کا، ایک دوسرے کی چیز مانگ لی ہے اپنے، ایک ترکیب ہے، اس سے اگر مانگ کر لیا تو وہ الگ بات ہے کہ کبھی وہ بھی آپ سے لے لیتا ہے اور اس طرح کر لیتا ہے، تو یہ دوسری بات ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ اکثر ہمارے ہاں لوگ جھوٹا کھانا چھوڑ دیتے ہیں کہ یار یہ جھوٹا کھانا ہے، اس کو نہیں کھانا، تو جھوٹا کھانے کی کیا کوئی فضیلت ہے، یا ایسے کھانے کا کیا کرنا چاہیے، کھا لینا چاہیے، اس کو استعمال میں لیا جائے، اس بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیے۔ حدیث میں ہے کہ سور المؤمن شفاء، مومن کے جھوٹے میں شفا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ افضل بھائی جو سوال ہوئے سنت غیر معتدہ جے پہلے قاعدے میں تشہد خان بعد درود پاک پڑھن تھی ہیں، ٹی ऐं चौथी रकात में सूरह फातिहा खां बाद तिलावत करण थी हैं। अमीर अहले सुन्नत जी खिदमत में अर्ज़ आहे त जवाब इनायत फरमाईंदा। سنت غیر موقدہ میں جیسے عصر اور عشاء سے قبل جو 4 سنتیں ہیں یہ غیر موقدہ ہیں، تو اس میں 2 رکعت کے بعد التحیات اور درود شریف بھی پڑھے، پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو تو ثنا اعوذ بسم اللہ بھی پڑھے، تو اس میں قراءت فرض ہے، کم از کم 1 آیت تیسری اور چوتھی رکعت میں فرض ہے، اور سورہ فاتحہ اور دوسری سورت یا 1 آیت یا اس کا حصہ جو کم از کم 3 آیتوں کے برابر ہو، یہ واجب ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میسیجز کے ذریعے جو سوالات ہمیں موصول ہوتے ہیں، ان میں ایک سوال یہ آیا ہے کہ باوضو ہسپتال میں کام کے دوران اگر ہاتھوں پر بلڈ یعنی خون لگ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ دوسرے کا خون اپنے بدن پہ لگ جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ناپاک خون ہے تو اس کو دھو لیا جائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کوئی جھوٹا قرآن اٹھا لے تو معافی کیسے مانگے؟ صرف قرآن اٹھانا یہ قسم نہیں ہے جب تک ساتھ میں قسم کے الفاظ بھی نہ ہوں، ہے نا، تو وہ قرآن اٹھا یہ ہے مطلب سخت بات ہے۔ قرآن کریم کی قسم کھانا قسم ہے، البتہ صرف قرآن کریم اٹھا کر یا بیچ میں رکھ کر یا اس پر ہاتھ رکھ کر کوئی بات کرنی قسم نہیں۔ فتح رضویہ جلد 13 صفحہ 574 پر ہے، جھوٹی بات پر قرآن مجید کی قسم اٹھانا سخت عظیم گناہ کبیرہ ہے، اور سچی بات پر قرآن عظیم کی قسم کھانے میں حرج نہیں، اور ضرورت ہو تو اٹھا بھی سکتا ہے، مگر یہ قسم کو بہت سخت کرتا ہے۔ بلا ضرورت خاصہ نہ چاہیے، یعنی بہت زیادہ شدید ضرورت ہو تو ہی ایسا کرے۔ نیز صفحہ 575 پر ہے، ہاں مصحف یعنی قرآن شریف ہاتھ میں لے کر یا اس پر ہاتھ رکھ کر کوئی بات کہنی، اگر لفظاً حلف و قسم کے ساتھ نہ ہونے، قسم کا لفظ نہ ہو، حلف شرعی نہ ہوگا، یعنی قرآن کریم کو صرف اٹھانے یا اس پر ہاتھ رکھنے یا اسے بیچ میں رکھنے کو شرعاً قسم قرار نہ دیا جائے گا۔ مثلاً کہے کہ میں قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کہ ایسا کروں گا اور پھر نہ کیا، تو چونکہ قسم ہی نہیں ہوئی تھی اس لیے کفارہ نہ آئے گا۔ اور یہ ہے کہ اگر زبان سے قسم ادا نہیں کی بلکہ اسی قرآن اٹھانے کو قسم قرار دیا تو اس قسم کا وہی حکم ہے کہ اس پر کفارہ نہیں بلکہ عذاب علیم یعنی دردناک عذاب کا انتظار کرے۔
واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ بابا ارشاد فرمائیے کہ فجر کا وقت کون سا ہے اور کب تک ہے؟ صبح صادق جب شروع ہوتی ہے تو فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. جب سورج کی پہلی کرن نکلتی ہے تو وقت ختم ہو جاتا. سورج کی پہلی کرن نکلنے سے پہلے سلام پھر جانا ضروری ہے فرض کا، ورنہ نماز نہیں ہوگی. یہ ہر نماز وقت سب کو دیکھنا چاہیے. اب تو یہ چھپے ہوئے سب مل رہے ہیں کیلنڈر، پھر نیٹ پر بھی ہے، اب تو فون میں بھی ایپلیکیشن موجود ہے. تو یہ ارشاد فرما دیجئے، کیا یہ وقت ختم ہونے سے پہلے سلام پھیر دے تو نماز ہوئی فجر کی، اور اگر اس سے پہلے سلام نہ پھیر سکا اور سورج کی پہلی کرن طلوع ہو گئی تو گویا کہ فجر کی نماز قضا ہو گئی؟ تو کیا یہ اصول فجر کے علاوہ تمام نمازوں کے لیے؟ جی نہیں، یہ اصول فجر، عیدین اور جمعہ کے لیے ہے کہ جمعہ کی نماز بھی عصر کا وقت شروع ہونے سے پہلے سلام پھرنا ضروری. عیدین کا یہ ہے کہ زہوہ کبریٰ سے پہلے سلام پھرے. فجر کا بھی عرض کیا میں نے. تو یہ 3 نمازوں میں، اور نمازوں میں اور فرض نمازوں میں ایسا نہیں ہے. وقت کے اندر اگر تکبیر تحریمہ کہہ لی، جیسے کہ ظہر کا وقت عصر کا وقت شروع ہونے تک ہے تو تکبیر تحریمہ کہہ لی، اب عصر کا وقت آ گیا دوران نماز تو نماز ہو گئی، فرض ہو گیا، سنتیں گئی. تو اس لیے اتنی تاخیر نہ کی جائے. یہ تو ایمرجنسیوں میں یہ مسائل کام آ سکتے ہیں، ان کا جاننا ضروری ہے. سر پر مہندی لگی ہو تو کیا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ مہندی وہ گاڑی لگی ہو نماز تو ہو جائے گی، لیکن شاید خشوع میں رکاوٹ کھڑی ہوگی، وہ عجیب سا لگے گا، پھر سجدہ کرے گا، سجدے کی جگہ مہندی آلود ہوگی. وہ الگ مطلب نماز ہونے کا جہاں تک تعلق ہے تو نماز ہو جائے گی. سر پر اگر مہندی لگی ہوگی تو کیا سر پر مسح کرنے سے مسح ہو جائے گا؟ اگر کوئی چوتھائی سر کا حصہ ایسا ہے کہ جہاں وہ بالوں پر پانی پہنچا سکتا ہے، تری پانی کی، تو ہو جائے گا. اب وہ پہلے سے جو مہندی کا پانی ہے تو وہ تو کام نہیں دے گا نا، کیونکہ وہ اس کا وضو ٹوٹا. وہ تو ایسا شاید کو کرے بھی نہیں، وہ تھوڑی سی مہندی لگی ہو تو ہی ایسا ہو سکتا ہے، ورنہ یہ سر پورے پر لگائیے تو وضو کرے گا تو یہ اپنے کپڑے کو رنگین کرے گا. ہاں نہیں تو چلو اگر ویسے بچا کے بھی کرے تو منہ دھلنے کی شرائط بھی پوری ہو گئی، تب بھی جو رنگین کے ریگاڑے جو اتریں گے نا، کپڑے جو اس کے رنگیں گے، تو یہ تھوڑی سی لگی ہو، اسی کے تعلق سے ہو سکتا ہے کوئی یوں بات پیش آئے. اب اگر وضو کر چکا ہے اور پھر مہندی لگائی ہے تو اس پر وضو پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، وضو نہیں ٹوٹے گا. اور اب نماز بھی پڑھ لی اس حالت میں تو نماز ہو جائے گی. آپ کے رسالے وسوسے اور ان کا علاج میں وتر میں دعائے قنوت کے بعد درود پڑھنے کا لکھا ہے، یہ فرما دیں کہ یہ کیسے پڑھنا ہے اور کون سا درود پڑھنا ہے؟ مستحب ہے کہ درود پڑھے، نہیں پڑھے گا تو کوئی حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے. مطلب درود پاک پڑھ لے، مطلب کوئی سا بھی. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو یہ دعا تعلیم فرمائی تو صاحب بارشد نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ یہ دعا ساتھ پڑھے. الفاظ ہیں: اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا يعز من عادیت تبارکت وتعالیت سبحانک رب البیت وصلی اللہ علی النبی وآلہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے، اگر کوئی ولیمے کی دعوت دے تو کیا ولیمے میں جانا ضروری ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں. ولیمے کے لیے تو سنت موقع ہے نا، دعوت قبول کرنا اور جانا سنت ہے، جانا بھی سنت موقع ہے، کھانا نہ کھانا اختیار ہے.
واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، اگر کوئی بڑی 11ویں شریف کے دن روزہ نہ رکھے تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دیجیے۔ روزہ رکھنا چاہیے۔ ہمارے مرشد غوث پاک نے تو رمضان شریف کی چاند رات کو پیدا ہوئے اور دن آیا تو دودھ نہیں پیا، تو یہ سارا مہینہ ایسے ہی کرتے رہے غوث پاک، اور دن کو دودھ نہیں پیتے تھے، رات کو پیتے تھے۔ گویا انہوں نے سارا مہینہ روزہ رکھا۔ تو غوث پاک تو یعنی دودھ پیتی عمر میں روزے رکھیں، اور میں اور آپ 11ویں شریف ایصال ثواب کے لیے بھی روزہ رکھنے سے کترا ہے، کیونکہ ہم کیسے کس کوالٹی کے عاشقان غوث اعظم ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلو علی الحبیب۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خط دعائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب۔ میرے حضور پر سلام، میرے رسول پر سلام، میرے حضور پر سلام، میرے رسول پر سلام۔ السلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی، تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تاجدار حرم اے شہنشاہ
ہر دم کروڑوں درود و سلام میرے حضور پر سلام میرے رسول پر سلام السلام یا نبی السلام یا نبی السلام یا نبی السلام یا نبی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جمع بزم ہدایت پہ ہاتھ سے کتے بلک خود ہی کہے گا رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام میرے حضور پر سلام میرے رسول پر سلام السلام یا نبی السلام یا نبی السلام یا مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ